ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سسر کے کہنے پر شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ ایک دن شوہر میرے پاس آیا، مجھ سے اس نے معافی مانگی اور کہا میں تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور بتایا کہ میں روشن بائی آٹے سے انسانی مجسمہ بناتی ہے اور وہ انسانی مجسمہ عورتوں سے حلالہ کرتا ہے۔ اب تک 13 عورتیں ایسا حلالہ کر چکی ہیں۔ میں شوہر کی محبت دیکھ کر مان گئی اور پھر وہ میرا حلالہ کروانے اس عورت کے پاس لے گیا۔ اس عورت نے جیسے ہی آٹے کا مجسمہ بنایا تو یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ وہ مجسمہ تو سچ میں میرا نام ستارہ ہے، میری عمر 30 سال ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے 30 سال بہت ہی مشکل سے گزارے تھے۔ ان 30 سالوں میں میرے ساتھ بہت ہی انہونے واقعات ہوئے تھے، کیونکہ میرا تعلق ایک ایسے علاقے سے تھا جو کہ بہت ہی پراسرار تھا۔ وہ علاقہ اپنی الگ پہچان تھا اور دنیا کے ایک کونے میں واقع تھا۔ میں نے اپنا بچپن اس علاقے میں گزارا تھا اور اس علاقے کے لوگوں کو قدرت نے بہت ہی عجیب سے ہنر سے نوازا ہوا تھا جو کہ عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن کوئی بھی عام انسان ان سب کے بارے میں سنتا تو حیران ہوتا تھا اور اس بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ میری زندگی کا ایک دور بھی ان ہنرمند اور پراسرار انسانوں کے ساتھ گزرا تھا جس کی کہانی میں آج آپ لوگوں کو سناؤں گی۔ میں سون پور میں رہتی تھی۔ یہ علاقہ آج سے تقریباً بہت سال پہلے ہی بنا تھا اور کوئی بھی اس علاقے کو بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکا، کیونکہ سب کا کہنا تھا کہ یہ علاقہ جب بنا ہے تو کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا، اور اس طرح سب سوچ میں پڑ گئے تھے کہ یہ علاقہ کب وجود میں آیا۔ کچھ لوگ اس علاقے کو دیکھنے کے لیے اس میں رہنے لگے تاکہ وہ اس علاقے کو جان پاتے۔ یہاں رہتے ساتھ ہی ان لوگوں کی قسمت بدل گئی۔ وہ لوگ دن بدن امیر ہونے لگے اور ان کے رزق میں برکت پیدا ہونے لگ گئی۔ وہ لوگ سب حیران ہی ہوئے تھے۔ باقی علاقوں نے یہ دیکھا تو وہ بھی سون پور میں آنے لگے تھے تاکہ ان کی قسمت بھی بدل جاتی۔ اس طرح سون پور کا یہ علاقہ آباد ہونے لگا اور رونق ہو گئی تھی۔ سون لوگ ہی خوشحال ہونے لگے تھے۔ ان کی وجہ ان کے ہنر کی تھی۔ سب لوگوں کو مختلف کام میں مہارت تھی اور وہ لوگوں کے لیے وہ سارے کام کرتے تھے۔ میرے امی ابو دوسرے علاقے میں رہتے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس علاقے کا نام سنا تو اب ان کا بھی دل کرنے لگا تھا کہ وہ بھی سون پور چلے جائیں۔ کیا پتہ ان کی قسمت بھی بدل جائے اور انہیں بھی اس علاقے میں کوئی ہنر مل جائے۔ اس چیز کا بھروسہ کرتے میرے ابو نے اپنے سے اپنا کاروبار بیچ دیا تھا۔ اس علاقے میں میرے ابو کا بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا، لیکن اسی ہنر اور کام کی لالچ میں آ کر انہوں نے اس کاروبار کی قدر نہ کی تھی اور مجھے اور امی کو لے کر واپس سون پور آ گئے تھے۔ میرے ابو اب کافی کوشش کرنے لگے تھے کہ انہیں بھی کوئی ہنر مل جائے، پر میرے ابو کو ایسا کوئی ہنر نہ مل سکا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ اس علاقے میں کوئی آیا تھا جسے کچھ بھی نہ مل سکا، لیکن پھر بھی ہم اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اس شہر میں آ کر مجھے بہت آزادی ملی تھی۔ میں ہر وقت باہر کھیل کود میں مصروف رہتی تھی۔ بہت سے لوگ بہت کچھ جانتے تھے۔ مجھے کافی دلچسپی ہونے لگی تھی۔ ایک عورت موسم کا حال جانتی تھی، اسے اس چیز میں مہارت تھی۔ میں اس سے روز موسم کا حال پوچھتی تھی اور اس کا اندازہ بالکل درست نکلتا تھا۔ اس طرح میری زندگی اس شہر میں بالکل اچھی چل رہی تھی۔ اس شہر میں ایک استاد تھا جس کے پاس قدرتی طور پر بہت زیادہ علم تھا۔ اس نے بھی اپنے اس ہنر کو آزمایا اور لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے لگا۔
اب وہ سب کو پڑھایا کرتا تھا۔ پہلے تو یہ کام وہ بالکل فری کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے ہنر سے فائدہ اٹھانے کا سوچا اور سب سے فیس لینے لگا تھا۔ میرے ابو نے بھی مجھے اسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا تاکہ میں بھی علم حاصل کروں۔ میں شام کو استاد کے پاس جایا کرتی تھی اور دل لگا کر پڑھا کرتی تھی۔ مجھے پڑھائی کا کافی شوق تھا، اسی وجہ سے استاد بھی مجھے دیکھ کر متاثر ہو جاتا تھا اور میری قابلیت پر وہ بھی ستائشی طریقے سے مجھے دیکھتا تھا۔ پورے سون پور میں اور اس کے علاوہ اب ایک میں ہی تھی جسے علم میں مہارت تھی۔ میرے ابو کو یہی لگا کہ مجھے بھی یہ قدرت کی جانب سے ہنر ملا ہے، کیونکہ مجھے بھی اس چیز کا علم تھا اور میں سب کے مسائل حل بتاتی تھی۔ میں ابھی 14 برس کی تھی تو میرے استاد نے ایک دن میرے ابو سے مجھے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ میرے ابو کافی حیران ہوئے تھے کیونکہ وہ ابھی میری شادی کے بارے میں نہیں سوچتے تھے۔ انہوں نے استاد سے کہا کہ میں ابھی زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں اور اپنی قابلیت کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ تو استاد میرے ابو کی بات سن کر خوش ہوئے تھے۔ انہیں یہ بات کافی اچھی لگی تھی، پر انہوں نے میرے ابو سے کہا کہ وہ ہم دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں، لیکن میں ابھی اپنے مائکے میں ہی رہوں گی۔ ان کی ایسی بات سن کر ابو کافی حیران ہوئے تھے۔ ان کے لیے میری شادی ایک خواب تھی جو وہ دھوم دھام سے منانا چاہتے تھے اور پورا کرنا چاہتے تھے، جبکہ استاد کے ارادے کچھ اور تھے، پر وہ سون پور کے جانے پہچانے نام تھے۔ ان کے آگے ابو نہ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے ہاں کر دی تھی۔ میں اس وقت چھوٹی تھی اور اس بات سے بے خبر تھی کہ مجھے شادی جیسے پاکیزہ نام کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا، اور مجھے یہ پتا تھا کہ استاد کے بیٹے کا بھی یہی حال ہوگا۔ وہ مجھ سے کچھ ہی سال بڑا تھا، پر اب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ دنوں کے اندر ہی ہماری شادی کی تیاری ہونے لگی تھی۔ میرے استاد کے بیٹے کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ میں کچھ دن اپنے سسرال میں رہی تھی کیونکہ سون پور میں ہماری شادی کی خبر پھیل گئی تھی۔ میرے شوہر کا نام علی تھا اور وہ کافی اچھا انسان تھا۔ وہ اپنے ابو یعنی کہ استاد سے بھی کافی مختلف تھا۔ استاد اس پر اپنا کافی روب جھاڑتا تھا جس کا اس پر بہت اثر ہوتا تھا، لیکن استاد کی غیر موجودگی میں وہ میرے ساتھ بالکل صحیح ہوتا تھا۔ میں نے کچھ دن اس کے ساتھ رہ کر اسے کافی اچھی طرح جان لیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں اپنے مائکے آ گئی تھی کیونکہ میرے ابو نے شرط رکھی تھی کہ مجھے اپنی پڑھائی ان کے گھر رہ کر ہی مکمل کرنی ہے۔ میں 9ویں جماعت میں پہنچ گئی تھی اور سون پور میں کوئی اسکول نہیں تھا۔ ادھر 9ویں کے بعد کوئی بھی نہیں پڑھتا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ابو نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے شہر کے ایک اچھے سے اسکول میں بھیجیں گے، لیکن یہ بات سن کر استاد نے انکار کر دیا تھا اور وہ کہنے لگے کہ مجھے اب آگے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آگے جا کر مجھے گھرداری ہی کرنی ہے۔ پر میرے ابو نے انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، وہ مجھے آگے نہیں پڑھائیں گے، پر وہ مجھے ان کے پاس بھی نہیں بھیجیں گے۔ وہ کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ استاد نے اس بات کو مان لیا تھا، پر دوبارہ صاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ میں کسی دوسرے شہر جا کر تعلیم حاصل کروں۔ میرے ابو نے انہوں کو تسلی دی اور کہا کہ جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ وہ بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ کچھ دن کے بعد میرے ابو مجھے کہنے لگے کہ میں اپنا سامان باندھ لوں۔ میں ان کی بات پر حیران تھی کہ یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے شہر جانا ہے اور اپنا نام روشن کرنا ہے، اپنے علم سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس بات کو سن کر میں شاکڈ ہو گئی تھی۔ میں نے ابو سے کہا کہ یہ سب اگر استاد کو پتہ چل گیا تو وہ بہت ناراض ہو جائیں گے، پر میرے ابو نے کہا کہ استاد کو اس سب کا بالکل بھی معلوم نہیں ہوگا اور وہ استاد کو کہیں گے کہ میں اپنی سہیلی کے ہاں گئی ہوئی ہوں۔ میں نے ان کی بات مان لی کیونکہ میرا دل بھی شہر جا کر پڑھائی کرنے کا تھا۔ مجھے خود پر اتنا بھروسہ تھا کہ میں اپنا نام روشن کر سکتی تھی۔ اس کے لیے سون پور صحیح شہر نہیں تھا۔ ادھر جو بھی کوئی اچھا ہنر رکھتا تھا تو سب اس کو جادوگر کہنے لگتے تھے۔ وہ اس قدرت کی جانب سے عطا کی ہوئی سعادت سمجھتے تھے۔ جس شخص نے یہ سب کیا ہوتا تھا اس کا کوئی کردار نہیں مانا جاتا تھا۔ اسی لیے میں نے شہر کو زیادہ ترجیح دی اور ابو کے کہنے پر اپنا سارا سامان پیک کیا۔ ابو مجھے ایک پاس کے شہر چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ وہ شہر کافی اچھا تھا اور ایک قصبے کی طرح تھا، لیکن اس شہر میں بہت اچھا اسکول تھا۔ میرا ایڈمیشن بہت آسانی سے اس اسکول میں ہو گیا تھا۔ میرے ابو نے قریب کے دوست کے پاس مجھے رکنے کے لیے بھیج دیا تھا اور ان دوست سے بات کی تھی کہ میں یہاں رہ کر
पढ़ाई करना चाहती हूँ। उस दोस्त ने भी अब्बू को यही कहा कि उन्हें कोई मसला नहीं है। मैं जैसे अपने अब्बू की बेटी हूँ, बिल्कुल वैसे ही उनकी भी बेटी हूँ। मैं अब आराम से उनके पास रहने लगी थी और अब्बू ने मुझे कह दिया था कि वो हर हफ्ते मुझे उधर से वापस ले जाएंगे और फिर सोमवार को वापस छोड़ जाएंगे। मैं भी यहाँ रहकर अपनी तालीम पर तवज्जो देने लगी थी। मेरे अब्बू के दोस्त काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे ऊपर वाले रूम में रिहाइश दी थी। ये रूम हर लिहाज से अच्छा था। मैं अपने कपड़े वगैरह उस रूम में सेट कर लिए थे और आराम से पढ़ाई करने लगी थी। मेरे अब्बू के दोस्त भी काफ़ी हैरान हुए थे। मैं कुछ वक्त उनसे बात करने के गुजारती थी। वो बहुत अच्छी बातें करते थे और मेरे गांव का भी जिक्र करते रहते थे कि मेरा गांव काफ़ी पुरस्कार है और बहुत जादूगर मेरे गांव में ही रहते हैं। मैं उनकी बात सुनकर शॉक हो गई थी, क्योंकि मेरे नज़दीक ऐसी कोई बात नहीं थी। वो मुझसे मज़ीद बातें करते थे कि इंसान एक वहाँ पर मौसम का पता बता देता है। मैं आपकी बात सुनकर मान गई थी, क्योंकि उसे मैं भी जानती थी, पर उन्होंने अगली बात की तो मैं उनकी बात को मानने से इनकार कर गई थी। उनका कहना था कि औरत वहाँ पर आटे से इंसान बनाती थी, जो कि सबके काम आता है। मैं इस बात को मान ही नहीं सकती थी। अंकल कहने लगे कि ये बात काफ़ी नई है, इसलिए मुझे इसका इल्म नहीं है। मैं भी इस बात को भुला चुकी थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन सोनपुर में लोगों को कोई भी हुनर मिल सकता था। ये भी उसी हुनर में शामिल था। मैं हफ्ते को अपने अब्बू के साथ वापस गांव चली गई थी। मैंने अपने गांव को उन दिनों बहुत याद किया था। मैं गांव जाकर सबसे मिली थी। मुझे इस बार 6 छुट्टियां मिली थी। अली भी मुझसे मिलने के लिए आया था। मेरी और अली की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। शायद ये शादी की ताकत थी। अली ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और वो अपने अब्बू से ही इल्म वगैरह सीखता रहता था, लेकिन वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करता था। उसको भी यही मालूम था कि मैं अपनी सहेली के इस पास रहती हूँ और उससे इल्म सिखाती हूँ। वो मुझसे भी यही कहता था कि अगर मैं शहर जाना चाहती हूँ तो उसे इस बात से कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा होती थी कि यह बात मैंने उससे भी छुपाई है। वो तो मेरा शौहर था, पर मुझे अब्बू ने ये सब किसी भलाई के लिए ही कहा होगा। मैंने इसी में बेहतरी जानी और ये बात अली से छुपाती रही। उसके अब्बू यानी कि उस्ताद भी मुझसे मिले थे और मेरी सहेली का पूछने लगे थे। उन्होंने मुझसे सहेली का नाम भी पूछ रखा था। मैंने उन्हें बताया कि एक सहेली का नाम बता दिया जिससे मेरी इतनी बातचीत भी नहीं होती थी। ये भी कहा कि सहेली कुछ दूर रहती है और लोगों से इतना मिलती जुलती नहीं है। इसके बाद मैं वापस शहर चली गई। मैंने अपने पेपर्स की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि अब पेपर सर पर थे। इस बार मैं काफ़ी वक्त शहर में गुजार चुकी थी और पेपर्स की तैयारी की थी। पेपर्स में मेरी पहली पोजीशन आई थी और मैंने टॉप किया था। ये खबर मैंने अपने अब्बू को सुनाई। वो काफ़ी खुश हुए थे। मेरे अंकल यानी कि अब्बू के दोस्त भी खुश हुए थे। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। अचानक ही एक दिन मेरे उस्ताद ने मुझे अपने पास बुला लिया। अली किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। मैं समझ न सकी कि उस्ताद मुझे क्या कहना चाहते हैं। मैं डर गई थी कि कहीं उन्होंने मेरे टॉप करने की खबर न सुन ली हो, लेकिन मैं सब्र से काम लेते हुए उनके पास गई तो वो काफ़ी गुस्से में थे और कहने लगे वो मेरी उस सहेली से आज बाजार में मिले थे जो दूर रहती है। मैं शॉक हो गई थी, क्योंकि उसका नाम भी मैंने उन्हें बताया हुआ था। मैंने उस्ताद को कहा कि वो सहेली मेरी सहेली नहीं है, बल्कि वो दूर की जानने वाली है और मेरी उस सहेली का नाम भी यही है। तो उस्ताद सोच में पड़ गए थे और कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो उन्हें मुझ पर भरोसा है। मैंने सुख का सांस लिया और फिर वापस चली गई। ये बात मैंने अपने अब्बू को बताई। वो भी हैरान होने लगे थे कि अब क्या किया जाए, लेकिन इस बात की तसल्ली हुई कि उस्ताद को मैंने संभाल लिया था। अली भी शहर से आया तो मैं उससे भी मिली थी। वो मेरे लिए शहर से तोहफे भी लाया था और अब जिद करता था कि मैं जल्दी से उसके पास चली जाऊं। पर मैं यही कहती थी कि मुझे अपने अम्मी अब्बू के साथ कुछ दिन गुजारने हैं और इसके बाद मैंने वैसे भी उसके पास ही जाना है। तो वो भी चुप हो जाता था। मेरी 10वीं जमात शुरू होने वाली थी, जिसकी वजह से मैं दोबारा शहर जाने लगी थी। अब मेरे पास एक ही साल बचा था और 1 साल बाद मैंने पक्का पक्का अपने ससुराल चले जाना था, क्योंकि मेरे अब्बू ने इतना वक्त ही मांगा था। मैंने उस साल को अपने लिए यादगार बनाने का फैसला किया और अब हर टीचर से मेरी तारीफ़ करती थी। उस स्कूल का नाम ही एक कॉलेज था। सबसे टीचर्स मुझे उस कॉलेज से अपने आगे की पढ़ाई जारी रखने का कहती थी, ताकि मैं इसी तरह उनके कॉलेज को भी रोशन कर सकूं और उस कॉलेज का भी नाम बना सकूं। लेकिन मैं उन्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं देती थी और सीधा सीधा उन्हें यही कहती थी कि पढ़ाई आगे जारी रखना मुश्किल है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। मेरा 10वीं का आधा साल गुजर गया था।
میرے سسر یعنی کہ استاد کو میرے اسکول کے ہیڈ نے اچانک ہی ایک تقریب کے لیے مہمان خصوصی کے طور پر بلا لیا تھا، اور یہ بات مجھے تب معلوم ہوئی تھی جب میں اس تقریب میں موجود تھی۔ میں بہت شوق ہو گئی تھی کیونکہ اب میں آسانی سے پکڑی جا سکتی تھی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ میں نے اپنی پہلی پوزیشن کا تحفہ انہی سے پکڑنا تھا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اب استاد بھی اسٹیج پر موجود تھے اور میرا نام لیا جانے والا تھا۔ ایسا کرنے سے استاد کو پتہ چل جانا تھا، وہی ہوا تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ استاد کے سامنے جیسے ہی میرا نام آیا وہ شاکڈ ہو گئے تھے۔ غصے سے ان کا چہرہ کافی لال ہو چکا تھا۔ میرا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا تھا۔ میں بھی کافی پریشان ہو گئی تھی۔ استاد کے ہاتھ سے وہ تحفہ نیچے گر گیا تھا۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے اور استاد واپس چلے گئے تھے۔ تقریب وہیں پر روک دی گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ استاد واپس گاؤں جا رہے تھے، میں لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں اس شہر میں ہی تھی۔ میں اپنے انکل کے گھر گئی اور جلدی سے اپنے ابو کو یہ خبر سنا دی تاکہ وہ ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار ہو سکیں اور اس سب کا سامنا کر سکیں۔ استاد جیسے ہی میرے ابو سے ملے تو انہوں نے میرے ابو کو یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ علی سے کہیں گے کہ وہ مجھے طلاق دے دیں۔ یہ بات سن کر میرے ابو شاکڈ ہو گئے تھے۔ وہ معافی مانگنے لگے تھے اور کہنے لگے تھے کہ میرا شوق تھا، میں نے اپنے ابو یعنی کہ ان کو کافی نام روشن کیا ہے اور اپنے سسر کا نام بھی روشن کروں گی، لیکن میرے سسر کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے سسر نے اپنے بیٹے علی کو یہ خبر سنائی۔ علی کافی شاکڈ ہوا تھا لیکن وہ خوش تھا کہ میں تعلیم کے لیے شہر جاتی تھی۔ اس نے میرا کافی ساتھ دیا تھا۔ میرے سسر یہ سب سن کر اور بھی غصے میں آ گئے تھے۔ ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ ان کا بیٹا میرا ساتھ دے رہا تھا۔ انہوں نے علی کو فورس کرنا شروع کر دیا کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ بات ان کی غیرت پر آ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بہو ان سے اونچی ہو اور اسی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، جبکہ یہ تو صرف بہانہ تھا کہ ہم نے ان سے یہ بات چھپائی تھی۔ علی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے طلاق نہیں دے سکتا، پر میرے سسر نے اپنی جان دینے کی دھمکی دے دی تھی۔ علی پہلے ہی اپنی ماں کو کھو چکا تھا، اس وجہ سے اس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ یہ خبر مجھے شہر میں نہیں ملی تھی اور میرے ابو یہی کہتے رہے کہ گاؤں میں سب کچھ ٹھیک ہے، میں اپنی پڑھائی پر توجہ دوں، اور اسی وجہ سے میں نے یہ سب بھلا دیا تھا اور شہر رہ کر پڑھائی کرنے لگی تھی، جبکہ گاؤں میں تو میں طلاق یافتہ بن گئی تھی۔ میری 10ویں کے امتحانات ہو گئے تھے، میں واپس گاؤں چلی گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ٹھیک ہے۔ مجھ سے علی ہر بار ملنے آتا تھا، لیکن اس بار میں گاؤں آئی تو وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ میں کافی حیران ہوئی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میں نے اپنے ابو سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ علی نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ میں ان کی بات سمجھ نہ سکی۔ جب انہوں نے مجھے تفصیل سے ساری بات سمجھائی تو مجھے معلوم ہوا کہ میں اکیلی ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ علی ایسی حرکت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، پر وہ اپنے ابو کی باتوں میں آ گیا تھا، تبھی اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں اکیلی ہو گئی تھی، لیکن میرے ابو نے مجھے سہارا دیا اور کہنے لگے کہ اب مجھے چھپ کر پڑھائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں جتنا چاہوں اتنا پڑھ سکتی ہوں۔ اس بات نے مجھے اور بھی اپنے مقصد کے لیے مضبوط کر دیا تھا۔ میں واپس شہر چلی گئی تھی اور کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ میں نے اسی اسکول کے نام کے کالج کو چنا تھا۔ میرا نام کافی مشہور ہو گیا تھا، سب ٹیچر میری تعریف کرتی تھی۔ میرے ابو نے میری منگنی کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ لڑکا شہر میں ہی ہوتا تھا۔ ان تمام دنوں میں علی کو میں مکمل طور پر بھلا نہیں پائی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس نے اپنے ابو کے دباؤ میں کیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے میں بھی کسی اور کو اپنانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنے ابو سے کچھ وقت مانگا اور یہ بہانہ کر دیا کہ میرے اہم ٹیسٹ ہیں جن کے بعد میں ان کی بات پر غور کروں گی۔ وہ میری بات سمجھ گئے اور مان گئے تھے۔ میں یہ بھی چاہتی تھی کہ میرے ابو کو اب استاد کی فیملی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس بات کو گزرے ہوئے 2 ماہ گزر گئے تھے کہ اچانک ہی علی کے ابو کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ رات کا آدھا پہر تھا اور اس وقت کوئی ڈاکٹر بھی موجود نہیں تھا۔ علی فوراً میرے ابو کے پاس ہی آیا تھا اور اس سے مدد کی درخواست کی تھی۔ میرے ابو انسانیت کے راستے اپنی نیند قربان کرتے استاد کی مدد کے لیے چلے گئے تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ استاد اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہ علی کے اکلوتے رشتہ دار تھے اور اس کا اکلوتا سہارا تھے۔ علی اب اکیلا رہ چکا تھا۔ یہ بات سمجھ کر میرے ابو نے علی کو سنبھالا تھا اور اسے سہارا دیا تھا۔ میں بھی علی کی ہمدرد بن گئی تھی۔ ایک شام میں گاؤں میں ٹہل رہی تھی جب علی میرے پاس آیا اور مجھ سے بات کرنے لگا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا، لیکن اس معافی کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ہم دونوں پھر سے ایک نہیں ہو سکتے تھے۔
لیکن اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ہم چاہیں تو ابھی بھی ایک ہو سکتے ہیں۔ اس پر میں حیران ہو گئی تھی اور اس سے پوچھنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ جب اس نے ایک عورت کا ذکر کیا جس کا نام روشن بائی تھا، وہ عورت سون پور میں ایک جادوگرنی کہلائی جاتی تھی اور اس کے پاس ایک خاص ہنر تھا، وہ یہ کہ وہ آٹے سے انسانی مجسمہ بناتی تھی اور وہ مجسمہ عورتوں سے حلالہ کرتا تھا۔ میں نے علی کی یہ بات سنی تو شاکڈ ہو گئی تھی۔ علی کو اس بارے میں اتنا علم نہیں تھا، اسی لیے وہ یہ سب بول رہا تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا اور فوراً ابو کے دوست بھی یاد آئے، لیکن میں اب علی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک دفعہ مجھے چھوڑ دیا تھا، مجھے اب اتنی جلدی اپنی زندگی کے اس دور میں داخل نہیں ہونا تھا۔ مجھے یہ زندگی بہت پیاری تھی جس میں مجھے اتنے لوگوں سے عزت ملی تھی، پر اس عورت کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے علی کو کہا کہ دال میں کچھ کالا ہے جب بھی یہ عورت یہ کام کر رہی ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ کام غلط ہے۔ تو علی بھی حیران ہوا تھا۔ میں نے علی کو سمجھایا کہ میں اب پھر سے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی ہوں۔ میں نے پہلے ہی بہت مشکل سے اپنے آپ کو سمجھایا تھا اور اسے بھلایا تھا۔ علی بھی میری بات سمجھ چکا تھا۔ میں نے اسے ڈھیروں دعائیں دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ زندگی کے جس موڑ پر بھی اسے میری مدد کی ضرورت پڑے تو میں ایک دوست کی طرح اس کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ وہ بھی خوش ہوا تھا اور واپس چلا گیا تھا۔ اس کے واپس جاتے ہی مجھے اس عورت کا خیال آیا تھا جو کہ ایک جادوگرنی تھی۔ مجھے اس پہیلی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اب یہ پہیلی سلجھانی تھی۔ میں اس بارے میں کسی اور سے مدد بھی نہیں لے سکتی تھی اور علی کو بھی اس جادوگرنی پر یقین تھا۔ مجھے اب یہ سب ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا تاکہ ثبوت کے تحت میں جادوگرنی کو پکڑا سکوں۔ میں نے اپنے کالج سے بھی چھٹیاں لے لی تھیں اور ایک دفعہ میں بھیس بدل کر اس عورت کی جائے پناہ پر پہنچ گئی تھی۔ میں نے اس حویلی کو اوپر سے نیچے تک سارا دیکھا۔ وہ حویلی کافی پراسرار لگ رہی تھی، بالکل ایسی ہی لگ رہی تھی جیسے میں نے لوگوں سے سنا تھا۔ مجھے کافی حیرانی ہو رہی تھی اور خوف بھی آ رہا تھا، لیکن مجھے ہمت سے کام لینا تھا۔ اسی وجہ سے میں اس حویلی کے اندر داخل ہونے لگی تھی۔ حویلی میں بہت سی عورتیں موجود تھیں جو کہ اسی غرض سے آ رہی تھیں۔ وہ جادوگرنی ان کی مراد پوری کرے گی۔ مجھے کافی افسوس ہوا تھا، لیکن میں اس جادوگرنی کی کارکردگی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ جب ہی چھپ چھپا کر ایک عورت کے پیچھے جانے لگی۔ وہ عورت اس جادوگرنی کے روم کی جانب جا رہی تھی۔ وہ روم کافی پرانا تھا، اس کا دروازہ لوہے کا تھا۔ میں بھی اس دروازے کے اندر چلی گئی تھی۔ میری نظر اس جادوگرنی پر گئی تو شاکڈ ہو گئی۔ وہ بہت ہی خوفناک تھی۔ اس کے بال کافی لمبے تھے اور ناخن کافی نوکدار تھے۔ اس کا لباس بھی کافی پرانا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس جادوگرنی نے اس عورت سے کافی پیسے وصول کیے تھے۔ مجھے حیرانی ہوئی اور اندازہ ہو گیا تھا کہ اس طرح سب سے پیسے وصول کرتی ہے۔ اس کے سامنے ایک آٹے کا پتلا تھا۔ اس نے اپنا جادو سے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ وہ آٹے کا پتلا ایک مجسمہ بن گیا تھا۔ یہ سب میں نے اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا تھا تاکہ آگے جا کر میرے پاس ثبوت ہو اور میں اس جادوگرنی کو پکڑوا سکوں۔ وہ عورت اب باہر چلی گئی تھی۔ میں بھی ایک میز کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اب جادوگرنی اس مجسمے پر دوبارہ کچھ پھونکنے لگی تھی۔ وہ عورت واپس اندر آئی اور اس مجسمے کو لے کر چلی گئی۔ وہ کافی خوش تھی کہ جادوگرنی نے اس کا کام کیا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر شاکڈ ہو گئی تھی۔ اس روم میں کافی بدبو تھی، اسی لیے میرا زیادہ دیر رکنا محال ہو چکا تھا۔ جب میں واپس چلی گئی اور چھپ کر گئی تھی تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، میں نے آگے کا کام کافی ہوشیاری سے کرنا تھا اور کوئی رسک بھی نہیں لے سکتی تھی۔ مجھے اپنے ابو کے انکل کا خیال آیا۔ انہوں نے بھی اس جادوگرنی کا ذکر کیا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے ان سے بات کی تاکہ وہ شہر سے کسی ٹیم کو لے کر جو جادوگرنی کو قابو میں کر سکے، پر میرے انکل بیزی تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ سب کرنے کا کہہ دیا تھا۔ ان کا بیٹا پولیس میں نوکری کرتا تھا، اسی لیے ان کے لیے یہ سب کرنا آسان بات تھی۔ انکل نے اس کا فون نمبر مجھے دے دیا تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے 2 سے 3 دن تک آنے کا کہا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ جادوگرنی یہاں سے بھاگ نہ جائے اور اسے میرا پتہ نہ چل جائے۔ میں نے ان 2 دنوں میں کافی انتظار کیا اور اس دن عماد ہمارے گاؤں آ گیا تھا۔ میرے ابو سے اس کی دعا سلام ہوئی اور اس نے میرے ابو کا ساری بات بتائی تو ابو پہلے تو کافی پریشان ہوئے،
کہ اگر گاؤں والوں کو معلوم ہو گیا کہ جادوگرنی کو پکڑوانے میں میرا ہاتھ ہے تو وہ میرا جینا حرام کر دیں گے۔ پر میں نے ابو کو کافی سمجھایا کہ یہ سب کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس سب پر پابندی ہے کہ کوئی غیر قانونی طریقے سے ایسا فضول کام کرے۔ عماد نے میری بات سنی تو وہ میرے اس کام پر کافی محسوس ہوا تھا اور متاثر ہوا تھا۔ رات ہو گئی تھی، اسی وجہ سے ابو نے یہ کام اگلے دن کرنے کا کہا۔ میں نے عماد کو ساری ویڈیو دکھائی تھی جو میں نے ثبوت کے طور پر اس وقت بنائی تھی جب میں نے جادوگرنی کو دیکھا تھا۔ عماد نے وہ ویڈیو اپنے ڈپارٹمنٹ بھجوا دی تھی۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا اور اس نے مجھے داد بھی دی تھی کہ میں نے بہت ساری بہادری والا کام کیا ہے۔ اگلے دن میں عماد کو اس جگہ پر لے کر گئی تھی۔ عماد نے حویلی کو دیکھا اور اندر جانے لگا۔ حویلی باہر سے عجیب تو لگتی تھی، لیکن کوئی باہر سے اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ حویلی کے اندر یہ کام بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کام روم کے اندر بنی سرنگ میں ہوتا تھا۔ عماد اندر گیا تو میں نے اس روم کی جانب اشارہ کیا۔ اس وقت رش بھی بہت کم تھا، کیونکہ صبح کے وقت اتنے لوگ نہیں آتے تھے۔ عماد روم کے اندر گیا اور سرنگ سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ سمجھ گیا، لیکن اس نے ساری لائٹس آف کر دی تھی اور ایک سیاہ کپڑے سے جادوگرنی کے چہرے کو ڈھانپ دیا تھا تاکہ وہ پہچان نہ سکے کہ اسے کس نے پکڑا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد عماد کی پوری ٹیم آ گئی تھی اور جادوگرنی کو پکڑ لیا گیا تھا۔ سارے گاؤں میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی اور لوگ کافی پریشان ہو گئے تھے کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ اس جادوگرنی کا سارا جادو ختم ہو گیا تھا اور وہ جگہ بالکل صاف ہو گئی تھی۔ جدھر بیٹھ کر وہ جادو کرتی تھی سب لوگ حیران ہو گئے تھے، لیکن کچھ لوگ اس کو سچے دل سے ماننے لگے تھے اور وہ کہنے لگے تھے کہ جس نے بھی جادوگرنی کو غائب کیا ہے وہ اسے بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ میرے ابو نے یہ بات سنی تو انہیں میری فکر ہونے لگی تھی کہ اب میرا کیا بنے گا۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس لیے وہ میری فکر نہ کریں۔ پر میرے ابو نے مجھے دوبارہ شہر بھیج دیا تھا اور انکل کو کہہ دیا تھا کہ وہ میرا خیال رکھے۔ کچھ وقت کے بعد میں نے پھر سے اپنی پڑھائی جاری کر لی تھی۔ ایک دن انکل سے مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگے وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ میں ان کی بات سمجھ گئی تھی، پر کافی حیران ہوئی کیونکہ میرا ماضی تھا اور وہ جانتے تھے کہ پہلے علی اور میرا رشتہ تھا۔ میں نے انہیں یہ بات یاد کروائی تو وہ کہنے لگے کہ انہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ عماد کو اس چیز سے ضرور مسئلہ ہوگا، اس لیے میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں بھی یہ سب نہیں کرنا چاہتی اور اپنے کریئر پر توجہ دینا چاہتی ہوں۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میں یہ عماد کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، تبھی وہ کہنے لگے کہ عماد کو اس سب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کافی سمجھدار ہے اور اس بات سے کسی بھی لڑکی کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ماضی ہوتا ہے۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی اور انکل سے کہنے لگی کہ وہ میرے ابو سے بات کرے۔ اگر میرے ابو راضی ہو گئے تو ان کی رضا میں ہی میری رضا شامل ہوگی۔ انکل نے میری بات سنی تو کافی خوش ہو گئے، لیکن انہوں نے بتایا کہ میرے ابو بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اس بار وہ پہلے اپنی بیٹی سے پوچھیں گے۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد ہماری شادی ہو گئی تھی۔ میں اس شادی سے خوش تھی، لیکن مجھے علی کو لے کر بھی افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں علی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قصور تو صرف حالات کا تھا۔ علی نے مجھے ایک تحفہ دیا تھا، وہ ایک گھڑی تھی جو کہ کافی قیمتی تھی۔ میں حیران ہوئی تھی اور اس قیمتی تحفے کے لیے اس کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ میں نے اسے بھی یہی کہا تھا کہ اب وہ بھی اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دے۔ میں اب شہر چلی گئی تھی اور اپنی تعلیم پر فوکس کرنے لگی تھی۔ عماد مجھے ہر معاملے میں سپورٹ کرتا تھا اور میرا بھرپور ساتھ دیا کرتا تھا۔ میں نے آگے میڈیکل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس بات پر بھی عماد نے میرا ساتھ دیا تھا۔ انکل بھی مجھے خوش دیکھ کر خوش ہی رہا کرتے تھے۔ میرا چکر گاؤں لگتا رہتا تھا کیونکہ میرے امی ابو گاؤں میں ہی ہوتے تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ بھی شہر آ جائیں، پر وہ اس معاملے پر غور نہیں کرتے تھے۔ کچھ وقت کے بعد ابو نے مجھے بتایا کہ علی نے بھی شادی کر لی ہے۔ میں کافی حیران ہوئی تھی کہ اس نے شادی پر مجھے دعوت نہیں دی، لیکن میں اس بات کا اس سے شکوہ نہیں کر سکتی تھی۔ ابو نے کچھ دیر کے بعد مجھے بتایا کہ اس نے شادی بہت سادگی سے کی تھی اور چھوٹی سی تقریب کی تھی جس میں چند ہی لوگ شامل تھے اور اتنی خواتین شامل نہیں تھیں، اسی لیے مجھے نہیں بلایا۔
مجھے اب سمجھ لگی تھی اور اس گمان کو ذہن سے نکال لیا تھا۔ امات بھی یہ سن کر کافی خوش ہو گئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ ان دونوں کو بھی ہمارے گھر دعوت پر بلانا چاہیے۔ مجھے اس کا یہ پلان کافی اچھا لگا تھا۔ جب ہی ہم نے ان دونوں کو دعوت پر بلایا، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش تھے۔ لڑکی کا نام عدن تھا اور علی کی سیکنڈ کزن تھی۔ میں نے ان دونوں کو تحفہ بھی دیا تھا۔ امات بھی اس تحفے میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ اس طرح ہم لوگ بعد میں بھی ملتے رہتے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمیں ان دونوں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ علی کی نوکری بہت چھوٹی تھی اور اس کی تنخواہ بہت کم تھی۔ میں نے امات سے اس بارے میں بات کی تو انہیں میرا مشورہ کافی پسند آیا تھا اور کہنے لگے کہ وہ کوئی نوکری تلاش کرتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد انہیں ایک نوکری پسند آئی اور علی سے انہوں نے بات کی۔ علی اور عدن بھی شہر شفٹ ہو گئے تھے اور اب ان دونوں کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ ہم سب بھی بہت خوشی میں شریک ہوئے تھے۔ میری خواہش تھی کہ میں پہلے اپنے میڈیکل کی پڑھائی مکمل کر لوں۔ میری اس بات پر امات نے میرا ساتھ دیا تھا اور پڑھائی سے فری ہو کر میں نے 1 سال کی ٹریننگ شروع کر دی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ہمیں قدرت نے ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ ہم لوگ بہت خوش تھے۔ اب میں نے کچھ وقت کے لیے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی تھی اور اپنے بیٹے پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ میں اس کی اچھی پرورش کرنا چاہتی تھی اور اسے ایک تمیز دار اور سلیقہ مند انسان بنانا چاہتی تھی۔ وہ بالکل امات جیسا تھا۔ میری امی ابو نے بھی اس کے لیے بہت سے تحائف بھیجے تھے۔ کچھ وقت کے بعد میرے ابو بھی شہر آ گئے تھے اور یہ بات میرے لیے بہت خوشی کی تھی۔